نظریاتی زندگی گزاریں. اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی، اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی، اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی. اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا. اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی. اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، اور وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی. کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے. اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ کنز المال میں موجود ہے. محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ تھوڑی دشواری ہے. یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں، جس کو بھی پوچھ لیں دکھی ہے، جس سے بھی پوچھ لیں حضرت جی دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مفتی صاحب دعا کرنا، بزرگ کو دعا کرنا. کیوں جی؟ بیٹی بڑی تکلیف میں. کیوں جی؟ کہتے سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں. چکی پیستی ہے، لیپا پوتی کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ستو کبھی آ جائیں تو پھر سارا دن ان ستوؤں پہ ہی گزر جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں اور ایک کھجور اور ایک پانی ملے افطار سحر کے وقت. یوں بھی کبھی وقت گزارا. اور میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت، یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، دولتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ضروریات کا رٹا نہیں، یہ ضروریات نہیں، یہ خواہشات ہے. ضروریات تو پوری ہو رہی تھی، لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھیں انہوں نے بہت بھگایا، لوگوں کو تھکا دیا. نظریاتی زندگی، اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا حق، کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا. دیکھو سارے لوگ ساری ڈیوٹیاں تو نہیں کر سکتے. میں یہ مائک اپریٹ نہیں کر سکتا، تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس بندے کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اسے چلا سکتا ہے. جو کام میں گاڑی میں سفر کرتا رہتا ہوں، وہ کہاں گھوم آتے ہیں تو میں تو سو جاتا ہوں کئی دفعہ گاڑی میں، لیکن ڈرائیور کو لوگ ڈرائیور کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ تو سویا ہوا تھا، وہ تو جاگ رہا تھا. اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہم نہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ایک تو کام کریں اور جو ایک کریں زندگی میں، لیکن ذرا سونا کر کے کریں. کوئی ایک مقصد بنا لیں، کوئی ایک مقصد ہو، کوئی ارادہ ہو، کوئی پروگرام ہو. نہ سمجھ آئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بوڑھی اماں حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. وہ چلو کچھ کرتی تو تھی نا یار. اور دیکھو سعادت، جھاڑو وہاں دیتی ہے جہاں 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی ہے خاتون. ہمارے ہاں تو خیر امام خطیب کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی. امام کبھی کو مشورہ دے لے تو کہتے ہیں اسلام زیادہ دیتا ہے، مولوی نما لے آؤ، یہ مشورہ زیادہ دیتا ہے، اس کو چینج کرو. اور مسجد کے خادم کی کوئی حیثیت، لیکن جو مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت ہے نا، حضرت بابا فرید صاحب سے جب کو بندہ کہتا تھا نا دل بڑا پریشان ہے، تو بابا صاحب کہتے تھے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مائک میں نہ بولیں جی، سنے لا. مسجد میں جھاڑو دیا کر. اٹھ نہ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا. اٹھ نہ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے تے رب تے جاگدا ہے، تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ نہ کچھ کر. وہ خاتون چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا. دیکھو نا گلی سے گزرتے ہیں لوگ، اب وہاں کھڈا ہے، سب کا موٹر سائیکل گاڑی سب تنگ ہوتے ہیں. جو بندہ بھی گزر رہا ہے نا روڈ پہ، وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو بلدیہ والے صحیح نہیں کراتے. تبصرہ جو سارے کرتے ہیں، ایک کئی تے ایک دابڑا، 2 بندے درکار ہیں، رستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پر اتنی محنت کرنے کو کوئی تیار ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو شہر سب سے عام ہے وہ تبصرہ ہے. تبصرہ کرو صبح و شام جتنا ممکن ہے، تبصرے کرو، ڈیوٹی یہی ہے ہماری. وہ
खातून मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती थी, कोई ज़िंदगी का मकसद तो बनाया, कोई नज़रिया तो। सहाबा नमाज पढ़ के चले जाते, खातून झाड़ू लेती, हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती, बीमार हो गई, कुर्बान जाए, हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए। रात को इंतकाल हो गया, ठंड का मौसम था, हुजूर का हुक्म है जल्दी तदफीन कर दो। सहाबा ने तकलीफ़ देना मुनासिब न जाना, उस खातून की तदफीन कर दी। सारा कुछ जानने वाले रसूल जो फर्श पे खड़े होकर अर्श की खबरें दे, वो तशरीफ़ लाए और आकर के पूछा खबर क्यों नहीं दी मुझे इस बूढ़ी के जनाजे की? कोई काम तो करती थी ना, कोई ड्यूटी तो थी ना, खबर क्यों नहीं दी? वैसे तो वारिस जनाजा पढ़ ले तो दूसरा जनाजा जायज़ नहीं, वारसों ने न पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है। हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। हाय हाय, बेशक तो रसूल करीम कब्र पे खड़े होके फरमाने लगे सफ़े बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा, सुभान अल्लाह, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों? ज़िंदगी में कोई खिदमत तो है ना, कोई ड्यूटी तो है ना। पहले तो हम कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ दूसरों का ध्यान ही रखते हैं। दूसरों पर तवज्जो होती है कि फलाना फलाना, भाई आप अपना काम करें, कुछ ज़िंदगी में कर गुजरें, कोई ड्यूटी करें। अगर ज़िंदगी नज़रियाती होगी, देखो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।